الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت سراقہ کا واقعہ کل چل رہا تھا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پروانہ امن لے کر روانہ ہو گئے، اب اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف آگے بڑھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ کو گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ مل جائیں گے. یہ بھی پہنچ گئے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں. جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی یہ ہوتا ہے نا، جھنڈا جو ہوتا ہے عالم، ایک نشانی. کوئی بڑی ہستی آ رہی ہیں تو ان کا ایک نشان، ایک جھنڈا ہونا چاہیے جو دور سے نظر آ جائے. آپ نے یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا. اب یہ بھی دیکھیے کہ آئے تھے تو سرکار کو گرفتار کرنے، اور حضور کا دیدار کرتے سرکار کی محبت میں خود ہی گرفتار ہو گئے اور وہ اسلام قبول کر دیا. جتنے تھے 70 کے 70 سب مسلمان ہو گئے اور ایک جلوس کی شکل ہو گئی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضور کے نام کا جلوس نکالنا، جھنڈے وغیرہ لگانا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. صحابہ کی سنت ہے، سرکار نے اسے منع نہیں فرمایا بلکہ اسے قبول فرمایا، جھنڈے لگانا. تو یہاں بھی حضور نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور یہ یعنی حضرت بریدہ اسلمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے. پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے ہے، معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہے. اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو حضور اکرم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں. یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے. انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول فرما لیا. شہنشاہ رسالت مدینہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی، یعنی یہ بات سب پہنچ گئی تھی کہ سرکار نے مکہ شریف سے ہجرت کر لی ہے، مدینہ پہنچنے والے ہیں.
اور عورتوں اور بچوں تک کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا. یعنی وہ ہستی آ رہی تھی کہ جنہوں نے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، داخل اسلام ہو گئے تھے. اب وہی ہستی جب مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہی ہے کہ جن کا کلمہ تو پڑھ لیا اب تک دیدار نہیں کیا وہ آنے والے ہیں، تو سب کے دلوں میں جستجو. سارے اہل مدینہ روزانہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے. روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے. روزانہ بچے، عورتیں، جوان، سارے کے سارے مدینہ شریف کے باہر آ کر دیکھتے، چھتوں پر چڑھ کر دیکھتے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں. روزانہ صبح سے دیکھتے رہتے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو امید چھوٹ جاتی کہ نہیں آج نہیں آ پائیں گے، سرکار آج تشریف نہیں لا رہے، اور افسوس کے ساتھ واپس ہو جاتے. ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ رہے تھے، بلکہ راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے. اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے مدینے والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا. یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا. بدن پر ہتھیار سجا کر یہ کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا. یہ عرب کا یہ قاعدہ تھا، یہ ان کی رگوں میں، ان کے خون میں یہی تھا. ہتھیاروں کی یعنی تلواروں سے کھیلنا، یہ انہیں بچپن سے یہی تعلیم دی جا رہی تھی کہ مرد وہ ہے کہ جو ہتھیاروں کو پسند کرے. اور آج عرب بالکل بدل چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عربوں کے بدلنے کی وجہ سے آج مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے. آج کے عرب دشمنان دین، دشمنان اسلام کے ساتھ ان کے تلوے چاٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہر جگہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، لیکن ان ظالموں کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلتا، بلکہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو یہ ایوارڈ سے نوازتے ہیں. دشمنان دین اور دشمنان مسلمانوں کو یہ گلے لگاتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، نیوز میں سب آ رہا ہے. اتنے ظلم کرنے والوں پر ان کی رحمت اور ان کی مہربانی چلتی ہے. یہ عربوں کا حال ہو گیا آج. تو یہی تو وجہ ہے کہ آج جب عرب ہی آواز نہیں اٹھائے گے تو پھر ساری دنیا کو یہ پیغام مل چکا ہے کہ مسلمانوں کی جو مین جو اصلیت جہاں سے اسلام شروع ہوا وہ ختم ہو رہی ہے. وہ جڑ جو ہے کھوکھلی ہو چکی ہے. اس لیے ہر طرف سے دباؤ، کوئی اثر ان پر ہونے والا نہیں، اور وہی ہو رہا ہے. وہ عرب کیا تھے اور آج کے عرب کیا ہیں. اللہ اپنی پناہ میں رکھے تمام جہان کے مسلمانوں کو. ذرا تصور بھی کیجئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ پورا مدینہ شریف سرکار کی زیارت کے لیے امڑ پڑا ہوگا، اور سرکار کو دیکھنے کے لیے عورتیں، بچے، بچیاں سارے مدینہ شریف سے نکل کر باہر آ گئے ہوں گے، اور ایک نورانی مجمع جمع ہو گیا ہوگا.
مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، جو گئے انہوں نے زیارت کی ہوگی، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ یا عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جو مہاجرین جو تھے وہ بھی یہیں پر رکے ہوئے تھے۔ اب سرکار کے آنے کی خبر ملی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے، وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا۔ حضور تو مطلب پتہ ہے نا کہ گھوم کر دوسرے راستے سے آئے تھے، باقی حضرت علی بھی تیسرے دن وہاں سے نکلے اور جو عام راستہ تھا اس سے ہوتے ہوئے سرکار سے پہلے مدینہ شریف میں آپ جلوہ فرما ہو گئے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم و سید الاولیاء اور صالحین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بن گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے یہی کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کا مکان۔ سبحان اللہ۔